اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصائی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 5 ذی الحج سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 6 ذی الحج سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 7 ذی الحج کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 ذی الحج سے پہلے جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اس کے فوائد و فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج چل رہا ہے اور بڑا ہی بابرکت یہ عشرہ ہے۔ اس بابرکت عشرے میں اگر آپ یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں گے جو آج میں آپ کو بتلاؤں گی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کے ہزاروں کے حساب سے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ ایک ہی تسبیح کے پڑھنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، مشکلات آسان ہوں گی۔ پورا سال کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، اور یہ ایسا بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے میں نے بہت سارے لوگوں کی قسمت کو سنورتے دیکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بھی سنور جائے، آپ بھی رب کریم سے جو مانگیں اللہ کریم آپ کو عطا کرے، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں پھر دیکھتے جائیں، رب کریم کے پھر معجزات دیکھتے جائیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عشرہ ذی الحج میں یوم عرفہ کا دن بڑا خاص دن ہے جسے حج کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن بڑا خاص ہے اور یاد رکھیں اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس بھی کامیابی کے لیے پڑھیں گے، جس بھی مشکل کو آسان کروانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اسی کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم آپ کو غیبی طریقے سے مدد عطا کرے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا رب کریم ضرور کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے نصیب کو بدلنے کے لیے، اپنے بختوں کو چمکانے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ انمول اور سنہری موقع ہے۔ سال میں ایک ہی بار یہ مہینہ آتا ہے اور عشرہ ذی الحج بھی سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، اور اس بابرکت عشرے میں آپ اپنے نصیب کو بدلوا لیں اور قسمت کو چمکانے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کرے گا اور مشکلات کو آسان کر کے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان سعادت مند دنوں میں اور بابرکت راتوں میں آپ نے کون سے خوبصورت کلمات پڑھنے ہیں، کون سے الفاظ پڑھنے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔
آپ نے 5 یا 6 ذی الحج سے لے کر یعنی جس دن سے آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے اس دن آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دینا ہے، چاہے 50 روپے صدقہ کر دیں، 20 روپے کر دیں، 100 روپیہ کر دیں، 500 روپیہ کر دیں یا کسی کو لباس لے کر دے دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ اس چھوٹی سی دعا کو پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ آپ اس دعا کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے رب کریم کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ انشاءاللہ اس ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کی زندگی اور مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو رب کعبہ کی قسم آپ کو کسی اور وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت سے تمام خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے اگر ہمیں جگہ مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی پکی ہوگی جو بندہ سچے دل کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ کوئی دعا مانگیں تو اس کے اول آخر بھی درود پاک پڑھیں، کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس کے اول آخر بھی درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے درود پاک پڑھیں اور اپنی مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا چھوٹا سا عمل جس کے پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، اور یہ ایسے خفیہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ 10 ذی الحج سے پہلے خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔